حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد فتح میں پیر، منگل اور بدھ 3 دن دعا کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بروز بدھ ظہر اور عصر کے درمیانی وقت قبول ہوئی۔ اس قبولیت کی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر عیاں تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بھی جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوا تو میں نے بدھ کے روز ظہر اور عصر کے درمیان دعا کی اور وہ شرف قبولیت پا گئی۔ حضرت عبید اللہ بن مسلم قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے یا کسی اور شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلسل زندگی بھر روزے رکھنے کے متعلق عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جائز نہیں ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، رمضان کے روزے رکھ اور اس کے بعد آنے والے مہینے شوال کے 6 روزے رکھ اور ہر بدھ اور جمعرات کو بھی روزہ رکھ لیا کر، گویا اس طرح تو نے عمر بھر روزے رکھے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ، ہفتہ، اتوار اور پیر کا روزہ رکھتے تھے، جبکہ دوسرے ماہ منگل، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر بدھ، جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایسا صاف و شفاف گھر بنا دیتا ہے جس کا بیرونی حصہ اندر سے دیکھا جا سکتا ہے اور اندرونی حصہ باہر سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر بدھ، جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی، یاقوت اور زمرد کا ایک گھر بنا دیتا ہے اور اس کے لیے دوزخ سے نجات لکھ دیتا ہے۔ حضرت عمرو بن قیس ملائی بیان کرتے ہیں، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جس شخص نے بھی بدھ، جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھا، پھر مسلمانوں کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا اور وہاں استقامت کے ساتھ بیٹھا رہا یہاں تک کہ امام کے ساتھ سلام پھیرا، اس کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ اور 10 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کرتے ہوئے یوں عرض کیا، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے اعلیٰ ترین، معزز ترین اور مکرم ترین نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ سب سے بڑھ کر صاحب جلال، صاحب عظمت اور صاحب عزت ہے۔ اللہ سب سے بڑھ کر صاحب بزرگی، صاحب شرف و منزلت اور صاحب تکریم ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ جلیل القدر اور صاحب جلال ہے، وہ برتر اور عظیم ترین ہے۔ ان کلمات کے بعد وہ جس چیز کا بھی سوال کرے گا اللہ تعالیٰ جلد یا بدیر وہ اسے عطا فرما دے گا، لیکن تم لوگ عجلت کرتے ہو۔